بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سیدہ صدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، آج جو نیا ٹاپک ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ہم پڑھیں گے، ہم سمجھیں گے، ان کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیں گے اور پھر ہم کریں گے اس کی مشق۔ تو چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے چیپٹر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو پیارے بچوں، آج ہم ٹاپک پڑھیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ہے آپ کی ٹیکسٹ بک میں پیج نمبر 101 یعنی 101 پر۔ تو چلیے جلدی سے اپنی ٹیکسٹ بک اوپن کر لیں تاکہ ہم چیپٹر کی ریڈنگ سٹارٹ کر سکیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عثمان، کنیت یعنی ولدیت ابو عبداللہ اور لقب ذو النورین تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک مشہور خاندان بنو امیہ سے تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام عفان تھا، جو مکہ کے مشہور تاجر تھے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا نام عروہ تھا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی ام بیضہ کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملتا تھا۔ اعلان نبوت کے وقت مکہ مکرمہ میں کل 70 افراد ایسے تھے جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ تو بچوں، جیسے کہ ہم سب کو پتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تھے ہمارے تیسرے خلیفہ۔ تو آپ کا نام تھا عثمان، آپ کی کنیت یعنی کہ ولدیت تھی ابو عبداللہ، اور آپ کو لقب ملا تھا ذو النورین کا، یعنی دو نوروں والا۔ اور قریش کے جس خاندان سے آپ کو تعلق تھا اس کا نام تھا بنو امیہ۔ آپ کی ابتدائی زندگی۔ قبول اسلام سے قبل بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیک انسان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بچپن اور جوانی پاکیزہ ماحول میں گزاری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی محنت، صداقت اور اصول بندی کی بدولت مکہ کے مشہور ترین لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کپڑے کی تجارت کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوستوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ اب ہے جی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے کے والے چوتھے فرد تھے، اگرچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے معزز اور مالدار شخص تھے اور خاندان کے اعتبار سے بھی کسی سے کم نہ تھے، لیکن جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا اتنا سخت تھا کہ کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھواں دیتا، جس سے گھٹن کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے کے قریب ہو جاتے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا اور ہر مصیبت کا صبر اور شکر کے ساتھ مقابلہ کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اور ان کی وفات کے بعد دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ اسی نسبت سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین یعنی دو نوروں والے کے پیارے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کا شرف حاصل ہوا۔ پہلے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حبشہ گئے، بعد میں مدینے کی طرف ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً تمام جنگوں میں حصہ لیا سوائے غزوہ بدر کے۔ اس موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے مدینے میں ٹھہر جائیں۔ پھر آتی ہے جی آپ کی سخاوت اور آپ کا احسار۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت، خدمات اور ایثار اسلامی تاریخ کے انمٹ نقوش ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت اسلام کے لیے وقف تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر موقع پر مسلمانوں کی مدد کی۔ مثلا مدینے میں میٹھے پانی کی قلت تھی۔ بئر روما جو کہ تھا پانی کا کنواں، جو ایک یہودی کی ملکیت تھا، مگر وہ اس قدر سنگ دل تھا کہ مسلمانوں کو کسی قیمت پر بھی پانی نہیں دیتا تھا۔ مسلمانوں کی تکلیف کا احساس کرتے ہوئے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی نصف کنواں خرید کر وقف کر دیا۔ اس کنویں سے ایک دن یہودی پانی بھرتا اور ایک دن مسلمان بھرتے۔ تاہم کچھ عرصے کے بعد یہودی نے بقیہ کنواں بھی فروخت کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، جو آج بھی یادگار کے طور پر موجود ہے۔ اسی طرح مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر کے لیے جو زمین خریدی گئی، اس کی قیمت بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 یتیم بچوں کو ادا کی، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر موقع پر اسلام کی خدمت میں پیش رہے۔ ایک مرتبہ مدینے میں سخت قحط پڑ گیا، کسی کو کھانے کے لیے کچھ نہ ملتا۔ انہی دنوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تجارتی قافلہ آ گیا۔ اس میں غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ تھے۔ مختلف تاجر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ قیمت دے کر غلہ خریدنا چاہتے تھے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا، مجھے اس سے زیادہ منافع ملتا ہے، اور سارا غلہ غریبوں اور حاجت مندوں کو مفت تقسیم کر دیا، اور کہا، مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ 10 گنا سے زیادہ نفع دیتا ہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں سے مالی مدد کی درخواست کی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اکیلے 10,000 سے زیادہ فوج کے لیے جنگی سامان مہیا کیا۔ اس کے لیے 1000 اونٹ، 70 گھوڑے اور 1000 دینار چندہ دیا۔ اس موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غنی کا لقب دیا اور فرمایا، آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی کام اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو بچوں، جیسے کہ آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سے اسلام قبول کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر، تب سے انہوں نے اپنا مال، انہوں نے اپنا ٹائم، سب کچھ اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ زمانہ خلافت، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 24 ہجری میں تیسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت 12 سال ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکمرانی کے معاملے میں ابتدائی سالوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں کی پیروی کی، روم اور ایران کو شکست فاش کر دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیبیا، الجزائر، مراکش، طرابلس، قبرص، سکندریہ، آذربائیجان اور آرمینیا کے ممالک کو فتح کیا اور اسلامی ریاست کا حصہ بنایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نمازیوں کی تعداد اس قدر ہو جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بنائی ہوئی مسجد کم پڑنے لگی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے مشورے سے مسجد میں توسیع فرمائی اور سارا خرچ اپنی جیب سے کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں قرآن مجید کا جو نسخہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مرتب کیا تھا، اس کی کاپیاں بنوا کر اسلامی ریاست میں تقسیم کی، جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن کہلائے، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مختلف مساجد و مدارس بنوائے اور بہت سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تبلیغ اسلام کے لیے مختلف علاقوں میں بھیجا۔ کچھ سازشی عناصر نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کر دی۔ جمعہ 18 ذی الحج 35 ہجری کو جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر ہی میں روزے کی حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے تو باغیوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔
آپ کو مدینہ کے مشہور قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ تو بچوں ہم نے چیپٹر پڑھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ہم نے پڑھا کہ جب سے انہوں نے اسلام قبول کیا تب سے انہوں نے اپنا ٹائم، اپنا مال، حتیٰ کہ ہر چیز اسلام کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہ کوشش کی کہ وہ مسلمانوں کی ہر طریقے سے مدد کر سکیں، خواہ وہ پانی کا کنواں ہو، غلہ ہو یا مسجد کی تعمیر ہو۔ انہوں نے قرآن مجید کا نسخہ جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں مرتب کیا تھا، اس کی کاپیاں بنوا کر اسلامی ریاست میں تقسیم کی تھیں، اور اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن بھی کہا گیا، یعنی قرآن کو جمع کرنے والا۔ تو بچوں آپ اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھیے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں مزید جانیے گا۔ اب ہم بڑھیں گے آگے اور کریں گے اس چیپٹر کی مشق۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہم کریں گے اس چیپٹر کی مشق، جس میں ہم کریں گے 2 سوالات۔ سوال نمبر 1 ہوگا جی خالی جگہ پر کیجئے، اور سوال نمبر 2 ہوگا درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں سوال نمبر 1 جو کہ ہے خالی جگہ پر کیجئے۔ نمبر 1 ہے جی اعلان نبوت کے وقت مکہ مکرمہ میں ڈیش افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے۔ تو اعلان نبوت کے وقت مکہ مکرمہ میں 70 افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے، جس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل تھے۔ پھر ہے جی نمبر 2، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قریش کے ایک مشہور خاندان ڈیش سے تعلق رکھتے تھے۔ تو وہ کون سا مشہور خاندان تھا؟ وہ تھا بنو امیہ۔ بنو امیہ۔ پھر ہے جی نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر ڈیش مرتبہ ہجرت کی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی خاطر 2 مرتبہ ہجرت کی تھی۔ پہلی ہجرت تھی حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت تھی مدینہ کی طرف۔ تو یہ تھی جی 2 مرتبہ ہجرت کی۔ پھر ہے جی نمبر 4، ذو النورین کا مطلب ہے 2 نوروں والا۔ کیا مطلب ہے جی؟ 2 نوروں والا۔ اب ہے جی نمبر 5، مدینے میں میٹھے پانی کا کنواں تھا جس کا نام ڈیش تھا۔ تو اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام تھا بئر روما۔ پھر ہے جی نمبر 6 جو کہ ہے آخری خالی جگہ کو پر کرنا، وہ ہے جی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں ڈیش کی توسیع کی فرمائی۔ تو کس چیز کی توسیع فرمائی تھی؟ جب ان کے دور خلافت میں مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی تھی اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زیادہ جگہ نہیں ہوتی تھی نماز پڑھنے کے لیے، تو تب انہوں نے اپنے دور خلافت میں مسجد کی توسیع فرمائی تھی، جو کہ تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ تھی جی ہمارے خالی جگہ کو پر کرنا۔ اب ہم کریں گے سوال نمبر 2 جو کہ ہوگا درست جواب پر دائرہ لگائیے۔ نمبر 1 ہے جی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، پہلے، دوسرے یا تیسرے؟ پہلے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت عثمان کون سے تھے؟ تیسرے۔ چلیے بچوں اب ہم بڑھیں گے آگے اور اپنے بقیہ کے فقرات دیکھیں گے۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے نمبر 2 کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر، حضرت علی کرم اللہ وجہ کی دعوت پر، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر؟ تو آپ بہت قریبی دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے، اور آپ نے انہی کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو ہم نے لگا دیا اس کے گرد دائرہ۔ اب ہے جی نمبر 3، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت وقف تھی غریبوں کے لیے، اسلام کے لیے، یا غزوات کے لیے؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت وقف تھی جی اسلام کے لیے۔
پھر ہے جی نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخاوت کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو لقب دیا تھا. کون سا لقب؟ غنی، سخی یا متقی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لقب دیا تھا غنی کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو. آج کا ہمارا آخری فقرہ جو کہ ہے نمبر 5 کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت تھی کتنی؟ 10 سال، 12 سال یا کہ 14 سال؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی مدت خلافت تھی 12 سال. چلیے بچوں، تو ہمارا چیپٹر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ یہیں پر کمپلیٹ ہوا. اس کو دوبارہ پڑھیے گا، دوبارہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی لائف ہسٹری کے بارے میں جانیے گا. اب ہم ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.